چلیے سیدھا اس کہانی کی گہرائی میں چلتے ہیں، اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید، جہاں ہم مہیا کیے گئے ذرائع کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس عظیم الشان تاریخ کو سمجھیں گے۔ یہ محض ایک طوفان کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ حق اور باطل، نہ ٹوٹنے والے صبر اور انسانی بقا کی ایک ایسی داستان ہے جو آج بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اب ذرا اس سوال پر غور کریں، اتنی بڑی دنیا، ایک پوری کی پوری آباد اور طاقتور تہذیب، اور بچنے والے صرف 80 لوگ، آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ یہ نمبر ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس تباہی کا حجم کس قدر خوفناک تھا۔ ایک ایسی قوم جو اپنی طاقت اور خوشحالی کے عروج پر تھی، پانی کے ایک بے رحم طوفان میں بالکل مٹ کر رہ گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بات یہاں تک پہنچی کیسے۔ پہلا حصہ، بتوں کا عروج اور شرک کا آغاز۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی دور میں دنیا نے یہ خطرناک موڑ کیسے لیا۔ یہاں جو بات واقعی حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ گمراہی کوئی راتوں رات نہیں آئی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پہلی 10 نسلوں تک ہر طرف خالص توحید تھی۔ پھر حضرت ادریس کے دور کے بعد ود، سوا، یغوس، یوک اور نصر جیسے انتہائی نیک لوگ دنیا سے رخصت ہوئے۔ شیطان نے خاموشی سے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ بھئی ان کی یاد کے لیے مجسمے بنا لو۔ شروعات میں تو یہ صرف یادگاریں تھیں، لیکن جیسے جیسے صدیاں گزری اصل مقصد کہیں گم ہو گیا اور باقاعدہ پوجا شروع ہو گئی۔ اور بالکل یہیں سے شرک نے جنم لیا۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ ذرا سوچئے، جو پتھر محض یادگار کے طور پر تراشے گئے تھے، صدیوں کے سفر میں وہی پوجا کا مرکز بن گئے۔ اس زبردست روحانی زوال اور اندھیرے نے ایک نئے نبی کی آمد کو بالکل ناگزیر بنا دیا تھا۔ دوسرا حصہ، 9 صدیوں کا صبر، ایک طویل ترین جد و جہد، اور اسی گھنگھور اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن نمودار ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام، جو بظاہر ایک عام انسان تھے، انہیں اس متکبر اور گمراہ قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے چنا گیا۔ تو اس نمبر پر ذرا غور کریں، 950 سال، یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، یہ تقریباً 1000 سال بنتا ہے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات اکیلے اور محفلوں میں ہر ممکن طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا، اور بدلے میں کیا ملا؟ صرف تمسخر، طنز اور مسلسل مخالفت۔ اگر ہم دیکھیں کہ آخر کس نے حق کو قبول کیا تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف بمشکل 80 لوگ تھے، اور وہ بھی معاشرے کے غریب اور پسے ہوئے طبقے سے، اور دوسری طرف درماسل اور اس کا بیٹا نیولن جیسے متکبر بادشاہ تھے اور مال و دولت کے نشے میں چور سردار تھے۔ ان کی اس دنیاوی حیثیت اور غرور نے اشرافیہ کو سچائی دیکھنے ہی نہیں دی۔ ان مغرور سرداروں کا سب سے بڑا اعتراض پتہ ہے کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ اگر خدا کو کوئی پیغام بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، تم جیسے ایک عام انسان کو کیوں چنا جس کے پاس نہ مال ہے نہ خزانے؟ انہوں نے سادگی کو کمزوری سمجھ لیا، اور یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ تیسرا حصہ، کشتی کی تعمیر۔ جب 950 سال گزر گئے اور یہ طے ہو گیا کہ اب ان میں سے کوئی نیا شخص حق کو قبول نہیں کرے گا، تو ایک فیصلہ کن موڑ آیا۔ آسمان سے ایک عظیم کشتی بنانے کا حکم نازل ہوا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک خشک صحرا جہاں دور دور تک سمندر کا نام و نشان نہیں، وہاں درخت لگائے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حضرت نوح نے انڈین اوک یعنی بلوط کے درخت لگائے اور پورے 40 سال ان کے بڑے ہونے کا انتظار کیا۔ یہ ان کے صبر کی ایک اور زبردست مثال ہے۔ لوگ وہاں سے گزرتے اور اس عجیب و غریب منظر کا خوب مذاق اڑاتے کہ صحرا میں کشتی۔ اور اگر ہم اس کشتی کے فن تعمیر کی بات کریں تو وہ بالکل حیرت انگیز تھا۔ اس کے 3 باقاعدہ درجے تھے۔ سب سے نیچے کا حصہ جنگلی اور پالتو جانوروں کے لیے، درمیانی حصہ ایمان لانے والے انسانوں کی محفوظ پناہ گاہ، اور سب سے اوپر کا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ اسے لکڑی اور لوہے کی کیلوں سے مضبوطی سے جوڑا گیا، اور پانی سے بچاؤ کے لیے اس پر تارکول کی تہ چڑھائی گئی تاکہ وہ آنے والی آفت کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ چوتھا حصہ، عظیم طوفان کا آغاز اور عذاب کی آمد۔ مہلت آخرکار ختم ہو گئی اور وہ وقت آ پہنچا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ عذاب کی نشانیاں واضح ہونے لگی، اور پہلی نشانی وہ تو بالکل ہی غیر متوقع تھی۔ گھر کے ایک عام سے خشک تندور سے جس میں آگ جلائی جاتی تھی، اچانک پانی ابلنے لگا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ زمین پھٹنے والی ہے اور چشمے ابلنے والے ہیں۔
اور پھر آسمان نے بھی اپنے دروازے کھول دیے۔ بارش قطروں کی صورت میں نہیں بلکہ موٹی موٹی رسیوں کی طرح برسنے لگی۔ اس شدید افراتفری کے بیچ ایک انتہائی دل خراش منظر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو کشتی سے باہر تھا۔ ایک باپ کی تڑپ نے آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیٹے نے اسی ضد اور غرور میں جواب دیا کہ وہ کسی اونچے پہاڑ پر پناہ لے لے گا اور پانی سے بچ جائے گا۔ لیکن دنیا کی کوئی بھی بلندی اسے بچا نہ سکی۔ ایک پہاڑ جیسی اونچی لہر آئی اور باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ بیٹا غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جب الہی فیصلہ آتا ہے تو انسان کی دنیاوی حیثیت اور تکبر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ پانی اس حد تک بڑھ گیا کہ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس کی لپیٹ میں آ گئیں۔ متکبر بادشاہوں کے مضبوط محلات، ان کا سارا غرور، سب کچھ پانی میں غرق ہو گیا۔ ہر طرف صرف تباہی تھی، اور ان بے رحم موجوں کے اوپر اگر کوئی چیز سلامت تھی تو وہ صرف لکڑی کی وہ تیرتی ہوئی کشتی تھی۔ 5واں حصہ، انسانیت کی نئی صبح اور دوسرا آغاز۔ روایات کے مطابق 6 ماہ تک ان طوفانی لہروں پر تیرنے کے بعد بالآخر آسمان کو بارش رکنے اور زمین کو پانی نکلنے کا حکم ہوا اور ایک نیا سکون لوٹ آیا۔ اور پھر عاشورہ یعنی 10 محرم کا وہ تاریخی دن آیا جب یہ کشتی جبل جودی کی چوٹی پر بالکل حفاظت سے آ کر ٹھہری۔ وہ 80 افراد جنہوں نے سچائی کا ساتھ دیا تھا اب ایک نئی دنیا اور ایک نیا معاشرہ بسانے کے لیے زمین پر اترے، اور اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یا دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر دنیا دوبارہ آباد کیسے ہوئی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت نوح کے جو 3 فرما بردار بیٹے بچ گئے تھے، سام، حام اور یافس، انہی سے دنیا کی تمام موجودہ نسلیں آگے بڑھیں۔ سام سے عرب اور عبرانی، حام سے افریقی اور یافس سے ترک، یورپی اور ایشیائی اقوام نے جنم لیا۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد ایک لمحے کے لیے رک کر ہمیں خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں تو چلے پتھر کے مجسمے تھے، لیکن آج کے دور کے وہ بت کون سے ہیں؟ کیا آج کا تکبر، مال و دولت کی اندھی ہوس اور یہ جھوٹا سماجی رتبہ، کیا یہ وہ نئے بت نہیں ہیں جنہوں نے ہم انسانوں کو اندھا کر رکھا ہے؟ کیا ہم بھی آج انہی پرانے غلطیوں کو تو نہیں دہرا رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔